کہتے ہیں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ دنیا کا پہلا ایٹم بم 16 اگست 1945 کو ٹیسٹ ہوا، جس نے پوری دنیا کو قتل کرنے کا نیا راستہ بتا دیا۔ اس اٹامک بم کو بنانے والے سائنسدان جے رابرٹ اوپن ہیمر تھے، لیکن ان کو کیا معلوم کہ ان کا بنایا ہوا ہتھیار چند منٹوں میں پورے شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے۔ جب انہوں نے اٹامک بم کا ٹیسٹ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہوں نے دنیا سے کہا، Now I am become death, the destroyer of worlds. کسی کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہتھیار نے اسے تباہی کے دہانے پر کیسے لا کھڑا کیا۔ جس شخص کے محنت سے امریکہ نے ورلڈ وار 2 جیتا تھا، آخر کار امریکہ نے اس شخص کو دنیا کے سامنے رسوا کیوں کیا؟ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ معزز دوستو، جے رابرٹ اوپن ہیمر ایک امریکی نظریاتی طبیعیات دان تھے۔ اوپن ہیمر نے دوسری جنگ عظیم کے دوران لاس آلاموس لیبارٹری کے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دیں اور انہیں مین ہیٹن پروجیکٹ میں ان کے کردار کی وجہ سے ایٹم بم کا باپ کہا جاتا ہے۔ اوپن ہیمر نے ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، جہاں انہوں نے 1925 میں کیمسٹری میں بیچلر ڈگری حاصل کی اور یونیورسٹی آف کیمبرج اور یونیورسٹی آف کوٹنگن میں فزکس کی تعلیم حاصل کی، جہاں سے انہوں نے 1927 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ یہاں تک کہ سفر میں اوپن ہیمر کا اٹامک بم سے دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ یہاں دور شروع ہوتا ہے ہٹلر کا۔ اس زمانے میں ہٹلر نے اپنے چند مایہ ناز سائنسدانوں کو سب سے خطرناک ہتھیار ایٹم بم بنانے کا ٹاسک دیا۔ 1938 میں برلن کی ایک لیبارٹری میں کام کرنے والے 3 کیمیاءدانوں نے ایک ایسی دریافت کی جو تاریخ کے دھارے کو بدلنے والی تھی۔ انہوں نے یورینیم کے ایٹم کو تقسیم کیا۔ جب اس کا فیوژن ہوتا ہے تو جو توانائی جاری ہوتی ہے وہ زبردست ہوتی ہے، ایک بم کو طاقت دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس طرح کا ہتھیار بنایا جا سکے، بے شمار تکنیکی مسائل پر قابو پانا پڑے گا۔ جب آئنسٹائن کو معلوم ہوا کہ جرمن ان مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو اس نے صدر فرینکلن روزویلٹ کو اپنے خدشات کے ساتھ خط لکھا۔ آئنسٹائن کے 1939 کے خط نے ایٹم بم بنانے کے لیے امریکی کوششوں کو شروع کرنے میں مدد کی، لیکن کام شروع میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ 1940 اور 1941 میں 2 دیگر دریافتوں نے حتمی طور پر یہ ظاہر کیا کہ بم قابل عمل ہے، اور اس نے بم بنانے کو ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے لیے اولین ترجیح بنا دیا۔ دسمبر 1941 میں ایک بم بنانے کے لیے حکومت نے مین ہیٹن پروجیکٹ کا آغاز کیا، جو کہ بم تیار کرنے کا سائنسی اور فوجی قدم تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پروجیکٹ کی ذمہ داری آئنسٹائن کو دی جاتی، مگر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ امریکہ کی قیادت سوچ رہی تھی کہ شاید آئنسٹائن ان کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے۔ 9 اکتوبر 1941 کو ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے دوسرے جنگ عظیم میں داخل ہونے سے 2 ماہ قبل صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ نے ایٹم بم تیار کرنے کے لیے کریش پروگرام کی منظوری دی۔ اسی وجہ سے اوپن ہیمر کو دوسری جنگ عظیم کے دوران مین ہیٹن پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے بھرتی کیا گیا اور 1943 میں نیو میکسیکو میں لاس آلاموس لیبارٹری کے ڈائریکٹر کے طور پر تعینات کیا گیا، جسے ہتھیاروں کی تیاری کا کام سونپا گیا تھا۔ اس منصوبے کی کامیابی میں اوپن ہیمر کی قیادت اور سائنسی مہارت کا اہم کردار تھا۔ اس پروجیکٹ پر $2 ارب خرچ کیے گئے اور یہ امریکہ کے تاریخ میں سب سے اہم پروجیکٹ تھا۔ اوپن ہیمر پروجیکٹ مین ہیٹن سے پہلے ہی نیوکلیئر فیوژن پر ریسرچ کر چکے تھے۔ یہ ایک ایسا ریئیکشن ہوتا ہے جس میں ایٹم کو سپلٹ کر کے حد سے زیادہ انرجی پیدا کی جا سکتی ہے۔ قدرتی طور پر سب سے زیادہ بھاری ایلیمنٹ یورینیم ہوتا ہے۔ یورینیم کے ایک ایٹم میں 92 پروٹون اور 146 نیوٹرون ہوتے ہیں۔ اگر اس کو جمع کیا جائے تو یورینیم کا ٹوٹل اٹامک ماس سامنے آتا ہے۔ اگر اس کو ایک خاص پروسیس سے گزارا جائے تو اس کے نتیجے میں 235 بنتا ہے، اور یہ انتہائی انسٹیبل ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک نیوٹرون کو اس نئے یورینیم 235 کے ساتھ ملایا جائے تو یہ سپلٹ ہو جاتا ہے اور ناقابل یقین مقدار میں انرجی پیدا کرتا ہے۔ سپلٹ ہوتی ہی نئے نیوٹرون نکلتے ہیں جو دوسری یورینیم 235 ایٹم سے ملتے ہیں۔
ایک ایٹم بم کے بلاسٹ میں یہ پروسیس بار بار ریپیٹ ہوتا جاتا ہے۔ یہ سارا ریئیکشن چند مائکرو سیکنڈ میں پورا ہوتا ہے اور اس ریئیکشن کا نتیجہ ہمیں ایک زوردار دھماکے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ مئی 1942 میں نیشنل ڈیفنس ریسرچ کمیٹی کے چیئرمین جیمز بی کونٹ، جو ہارورڈ میں اوپن ہیمر کے لیکچررز میں سے ایک تھے، نے اوپن ہیمر کو تیز نیوٹران کیلکولیشن پر کام سنبھالنے کے لیے مدعو کیا۔ یہ کام اوپن ہیمر نے پورے قوت کے ساتھ انجام دیا۔ اسے تیز پھٹنے کا کوآرڈینیٹر کا خطاب بھی دیا گیا، جس نے خاص طور پر ایٹم بم میں تیز رفتار نیوٹران چین ریئیکشن کے پھیلاؤ پر کام کیا اور خود کو اس حساب لگانے میں مصروف رکھا کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کس ترتیب میں بم بنانا ہے۔ جون 1942 میں امریکی فوج نے ایٹم بم کے منصوبے کے لیے مین ہیٹن پروجیکٹ قائم کیا اور سائنسی تحقیق اور ترقی کے دفتر سے فوج کو ذمہ داری منتقل کرنے کا عمل بھی شروع کیا۔ ستمبر میں گروز کو مین ہیٹن پروجیکٹ کے نام سے جانا جانے والا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ اس نے اوپن ہیمر کو پروجیکٹ کا خفیہ ہتھیاروں کی لیبارٹری کی سربراہی کے لیے منتخب کیا۔ اس انتخاب نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا، کیونکہ اوپن ہیمر کے پاس صرف نظریات تھے اور بڑے منصوبوں کے رہنما کے طور پر کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ گروز کو اس حقیقت سے تشویش تھی کہ اوپن ہیمر کے پاس نوبل انعام نہیں تھا اور ہو سکتا ہے کہ وہ ساتھی سائنسدانوں کے ساتھ براہ راست وقار حاصل نہ کر سکے، لیکن وہ ایٹم بم کی ڈیزائننگ اور تعمیر کے عملی پہلوؤں پر اوپن ہیمر کی واحد گرفت اور اپنے علم کی وسعت سے بہت متاثر ہوا۔ 1942 کے آخر میں ایک سائٹ کی تلاش میں اوپن ہیمر کو نیو میکسیکو کی طرف کھینچ لیا گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک ایسی سائٹ تجویز کی جسے وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ سانتا فے نیو میکسیکو کے قریب ایک فلیٹ میسا، جو لڑکوں کے ایک نجی اسکول لاس آلاموس رینج اسکول کی جگہ تھی۔ اسکول کی جگہ پر لاس آلاموس لیبارٹری بنائی گئی۔ لیبارٹری میں اوپن ہیمر نے اس وقت کے اعلیٰ طبیعت دانوں کا ایک گروپ جمع کیا، جسے اس نے روشنی کہا۔ لاس آلاموس میں کام کرنے والے 1943 میں چند سو افراد سے بڑھ کر 1945 میں 6000 سے زیادہ ہو گئے۔ اگست 1944 میں اوپن ہیمر نے امپلوژن پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے لاس آلاموس لیبارٹری کی ایک وسیع تنظیم نو کو نافذ کیا۔ اس نے ترقی کی کوششوں کو بندوق کی قسم کے آلے پر مرکوز کیا، ایک آسان ڈیزائن جس میں صرف ایک گروپ میں یورینیم 235 کے ساتھ کام کرنا تھا۔ یہ آلہ فروری 1945 میں لٹل بوائے بم بن گیا۔ اوپن ہیمر ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے 16 جولائی 1945 کو دنیا کے پہلے ایٹم بم کا کامیابی سے تجربہ کیا۔ یہ دھماکہ ایسا تھا کہ اگر ایک ہی وقت میں 1000 سورج کی روشنی آسمان پر پھٹ جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ڈاکٹر اوپن ہیمر، جن پر بہت بڑی ذمہ داری تھی، آخری سیکنڈ کے ٹک ٹک کے ساتھ ہی تناؤ بڑھتا گیا۔ آخری چند سیکنڈ تک اس نے براہ راست آگے دیکھا اور پھر جب روشنی کا یہ زبردست دھماکہ ہوا، جس کے فوراً بعد دھماکے کی گہرائی سے گرجنے کی آواز آئی، 50 میل سے زیادہ دور گھروں کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور حیرانگی کی حالت میں خوف محسوس کرتے ہوئے کہا، میں موت بن گیا ہوں اور اب دنیا میری وجہ سے تباہ ہوگی۔ اوپن ہیمر اس وقت امریکہ کا سب سے اہم اثاثہ تھا، لیکن اس دوران 1949 میں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن سوویت یونین نے ایٹمی دھماکے کیے، جو کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا۔ ٹیکنالوجی لیک ہو چکی تھی، لیکن یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ کس نے کی۔ سب کا شک اوپن ہیمر پر گیا، کیونکہ ان کی گرل فرینڈ کمیونسٹ پارٹی کی ممبر تھی اور ان کی بیوی بھی کمیونسٹ پارٹی کا حصہ رہ چکی تھی۔ 16 اگست 1945 کو لاس آلاموس میں ایک اسمبلی میں ہیروشیما پر ایٹم بم حملے کی شام، اوپن ہیمر سٹیج پر آیا اور انعام یافتہ باکسر کی طرح ہاتھ ملایا، جبکہ ہجوم نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے افسوس کا اظہار کیا کہ ہتھیار نازی جرمنی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے وقت پر دستیاب نہیں تھا، لیکن وہ ناگاساکی پر بمباری سے بہت پریشان تھے۔ اس نے 17 اگست کو واشنگٹن کا سفر کیا تاکہ جنگ کے سیکریٹری ہنری ایل اسٹیمسن کو ایک خط پہنچایا جائے، جس میں اپنی بغاوت اور جوہری ہتھیاروں پر پابندی دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اکتوبر 1945 میں اوپن ہیمر کو صدر ہیری ایس ٹرومن کے ساتھ ایک انٹرویو کرایا گیا۔ اوپن ہیمر کے کہنے کے بعد میٹنگ ختم ہوئی، جب اسے لگا کہ بم سے ہونے والے اموات کا خون اس کے ہاتھوں ہوگا۔
اس تبصرے نے ٹرومین کو غصہ دلایا اور میٹنگ ختم کر دی۔ بعد میں ٹرومین نے اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈین ایچسن کو بتایا، میں اس کتیا کے بیٹے کو دوبارہ اس دفتر میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ جے ایڈ گروور کے ماتحت FBI جنگ سے پہلے ہی اوپن ہیمر کی نگرانی کر رہی تھی، جب اس نے برکلے میں بطور پروفیسر کمیونسٹ ہمدردی ظاہر کی تھی اور وہ اپنی بیوی اور بھائی سمیت کمیونسٹ پارٹی کے اراکین کے قریب تھے۔ آخرکار جے رابرٹ اوپن ہائمر کو امریکن اٹامک انرجی کمیشن نے سوویت یونین کا ایجنٹ قرار دیا اور 3 دسمبر کو اس نے حکم دیا کہ اوپن ہائمر اور کسی بھی حکومت یا فوجی راز کے درمیان ایک دیوار کھڑی کی جائے۔ اوپن ہائمر نے استعفیٰ نہ دینے کا انتخاب کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس عمل کے تعصب اور غیر منصفانہ رویے کے مزید شواہد سامنے آئے اور ڈاکٹر اوپن ہائمر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایٹم بم کے مکمل ہونے سے 2 ماہ قبل مئی 1945 میں اتحادیوں نے جرمنی کو شکست دی، تاہم جاپان کے ساتھ جنگ جاری رہی اور اگست 1945 میں ایسا لگتا تھا کہ جاپانیوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے خود جاپان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ 6 اگست 1945 کو ایک امریکی B-29 بمبار نے اینولا گے کے نام سے پہلا ایٹم بم ہیروشیما شہر پر گرایا۔ یالا شہر پر 25,000 ٹن TNT کی طاقت کے ساتھ پھٹ گیا۔ صرف چند منٹوں بعد پورا شہر ختم ہو چکا تھا۔ ٹرومین نے ہیروشیما پر بمباری کے اگلے دن ایک بار پھر ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا، لیکن ایک بار پھر جاپانی حکومت نے انکار کر دیا۔ 9 اگست کو امریکہ کی جانب سے جاپانی شہر ناگاساکی پر دوسرا بم گرانے کے بعد تقریباً 80,000 افراد ہلاک ہوئے اور ایٹمی دھماکوں میں کل 2,10,000 شہری مارے گئے۔ اور اس سے پہلے امریکہ نے مارچ 1945 میں ٹوکیو پر فضائی حملوں کے دوران 1,20,000 جاپانی شہریوں کو روایتی بموں سے ہلاک کیا تھا۔ 6 دن بعد سوویت یونین کے جاپان کے خلاف اعلانی جنگ کے بعد جاپانی حکومت نے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے پر دستخط کر دیے۔ یہاں دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی۔ ایٹم بم کی ترقی کے اثرات جو 20ویں صدی میں گونج رہے تھے، جس کے نتیجے میں لاس آلاموس میں تحقیق کے اندر موجود جاسوسوں نے، خاص طور پر سائنسدان کلاؤس فوکس نے سوویت یونین کو ایٹمی پروگرام کے بارے میں معلومات فراہم کی، جس کی وجہ سے 1949 میں سوویت یونین نے بھی اپنی جوہری ہتھیار تیار کر لی تھی۔ اوپن ہائمر پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے سوویت یونین کو ٹیکنالوجی منتقل کی ہے، جبکہ اوپن ہائمر ان کو یقین دلاتا رہا کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن فیصلہ اوپن ہائمر کے خلاف آیا اور اوپن ہائمر کو مین ہیٹن پروگرام سے الگ کر دیا گیا۔ کئی سال تک اوپن ہائمر خاموشی سے اپنی زندگی جی رہے تھے۔ اوپن ہائمر کے لیے آئنسٹائن سمیت دوسرے سائنسدانوں نے آواز اٹھائی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ مگر پھر 1961 میں جان ایف کینیڈی کی حکومت آئی تو انہوں نے اوپن ہائمر کو یقین دلایا کہ وہ ایک فری اینڈ فیئر ٹریبیونل بنائیں گے، جس سے ان کو دوبارہ سے سیکیورٹی کلیئرنس مل سکتی ہے۔ لیکن اس بار اوپن ہائمر نے انکار کر دیا۔ جان کینیڈی جانتے تھے کہ وہ بے قصور ہیں، اس لیے انہوں نے اوپن ہائمر کو امریکہ کا سب سے بڑا سائنٹیفک ایوارڈ بھی دیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اوپن ہائمر کو کینسر ہو چکا تھا اور وہ 1996 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی ہیشز US ورجن آئرلینڈ کے ایک بیچ میں بہا دی گئیں، جو آج اوپن ہائمر بیچ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معزز دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔